بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ایام، وہ ایام کے جن میں آپ کا وصال ہوا، قریب آ رہے ہیں۔ آپ کے مرض الوفات کے دن کہ جس میں آپ بیمار ہوئے، اس لیے میں نے چاہا کہ آج میں اہل سنت والجماعت کی صحیح مصادر سے رسول اللہ کی زندگی کے آخری لمحات ان کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے بیان کروں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ کی زندگی میں کون آپ کے ساتھ تھا، کس نے آپ کی تکفین، تجہیز، غسل، تدفین کس نے کیا، کون دنیا کی زندگی میں ظاہری حیات میں آپ کے ساتھ رہا اور آپ کے آخری لمحات میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت و انہم میتون۔ آپ بھی وصال کر جانے والے ہیں اور یہ آپ کے مخالفین، یہ لوگ بھی مر جائیں گے، یہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 3 آل عمران کی آیت نمبر 144، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معزز رسول ہے، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر گئے۔ کیا جب رسول قتل کر دیے جائے اور اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ دنیا سے چلے جائے، ان کا انتقال ہو جائے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اپنے اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی ایڑیوں کے بل پھر گیا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو بھی اسلام سے پھر گیا تو وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے۔ مستدرک الحاکم کی روایت کا نمبر ہے 4635۔ امام علی علیہ السلام اس آیت کو پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، واللہ لئن مات او قتل لأقاتلن على ما قاتل علیہ حتی اموت۔ رسول اللہ کے نائب اور وصی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس آیت کو پڑھ کر کہا کرتے تھے، اگر رسول قتل کر دیے جائیں یا آپ کی موت ہو جائے تو واللہ میں اسی کے اوپر قتال کرتا رہوں گا جس پر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قتال کیا، میں اسی دین پر رہوں گا، میں اسی مشن پہ قائم رہوں گا جس پر محمد عربی میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم رہے۔ آپ کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، واللہ انی لاخوہ وولیہ، خدا کی قسم میں محمد کا بھائی ہوں، میں ان کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرماتے وابن عمہ ووارث علمہ فمن احق بہ منی، اور میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں اور آپ کے علم کا وارث ہوں، آپ کے علوم کا وارث میں علی ہوں، مجھ سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اور ذہبی نے اس پر کمنٹ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر سن کر امام علی علیہ السلام نے اپنے ہوش نہیں گنوا دیے۔ امام علی علیہ السلام نے اسے اللہ کی رضا سمجھا اور تلوار نہیں نکالی، بلکہ دین کے لیے تلوار نکالی۔ اور آپ زندگی میں بھی اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، آپ اپنے ہوش و حواس میں رہے اور جو مشن رسول اللہ کا تھا اس کو جاری رکھا۔ اب یہاں پر میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے، ایک تاریخ 12 ربیع الاول بیان کی جاتی ہے، اور یہ جمہور کا قول ہے اہل سنت والجماعت میں۔ 9 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے، اسی طرح 1 ربیع الاول کا ہے، سفر کے تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے اہل سنت میں 12 ربیع الاول وہ مشہور قول ہے۔ اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ اپنے وصال سے قبل شدید بیمار ہو گئے تھے، اور بخاری مسلم کی اہل سنت والجماعت کی جو اصح مصادر ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن، یوم الخمیس، اس کو یوم الرزیہ بھی کہتے ہیں، آپ نے ایک وصیت لکھوانی چاہیے تھی۔ اس پر میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں واقعہ کرتاس کے نام سے۔
رسول اللہ کا وصال ہوا ہے یا آپ کی شہادت ہوئی ہے؟ اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ میں 9 مرتبہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 115، روایت کا نمبر ہے 3617۔ یہ سند ہے، سند آپ دیکھ لیجیے، میں سند کو رہنے دیتا ہوں۔ عن عبداللہ قال لأن احلف باللہ 9، میں 9 مرتبہ اللہ کی قسم کھاؤں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل قتلا، آپ کو قتل کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کیا، قتل قتلا، بخدا رسول اللہ شہید ہوئے، قتل ہوئے، آپ کا قتل ہوا ہے۔ احب الی من ان احلف واحدا وذلك بان اللہ عز وجل اتخذه نبیا وجعله شہیدا، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، نبی بنایا اور آپ کو شہید قرار دیا۔ میں نے عرض یہ کیا آپ کے سامنے، اہل سنت کے ہاں اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وصال ہے، یہ شہادت ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ کی شہادت کے حوالے سے صحابہ کرام کے اقوال ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اس شہادت کے سبب میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وصال سے 3 سال قبل، یعنی خیبر کے موقع پر آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور مرحب کی بہن تھی، اس نے زہر دیا تھا، اور اس زہر کا اثر آخر میں ظاہر ہوا تھا، یعنی 4 سال بعد، 3 سال بعد اس زہر کا اثر ظاہر ہو گیا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس عورت نے جو زہر دیا تھا وہ اسی شرط کے ساتھ دیا تھا کہ اگر اس نے اپنا اثر دکھا دیا، جب اس کو پکڑا گیا، گرفتار ہوئی وہ، تو اس نے کہا کہ میں نے تو امتحان کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے زہر دیا تھا، ملایا تھا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کھانا کھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے تھے، آپ نے لقمہ آپ نے چبایا نہیں تھا، آپ نے اپنے حلق کے اندر لے کر نہیں گئے تھے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ بہرحال بخاری کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پینا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن یہاں پر اس سے غرض نہیں ہے کہ شہادت کیسے ہوئی۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، اور میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آخر وقت میں کس طرح سے رہے۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ سب سے آخر میں کون آپ کے ساتھ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا وصال ہوا، لیکن دوسرا قول بھی موجود ہے کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں آپ کا وصال ہوا، اور جہاں آج مدفون ہے وہ حضرت عائشہ کا گھر نہیں بلکہ سیدہ زہرا علیہ السلام کا گھر ہے۔ اور اس پہ کچھ شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا گھر بہت چھوٹا تھا، اور اتنا چھوٹا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کے پیروں کے ساتھ آپ کا سر لگ جایا کرتا تھا اور آپ سے مٹ جایا کرتی تھی۔ جبکہ اس کے مقابل میں امام علی کا یا سیدہ زہرا علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ کافی وسیع گھر تھا، اور اس پر بہت سے استدلالات موجود ہیں، خاص طور پر مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ آپ بخدا آپ مجھے رسول اللہ کے بعد بہت زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ، لیکن اگر یہ لوگ پھر آپ کے گھر میں جمع ہوئے، یعنی یہ ایک بڑی تعداد جمع ہونے والی تھی بنی ہاشم کی، تو میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ یہ اس پر میری گفتگو موجود ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ بڑی تعداد ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم کی ایک بڑی تعداد امام علی سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے، اور ایک بڑا گھر تھا سیدہ زہرا علیہ السلام کا۔ تو یہ ایک اختلاف یہاں پر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کس جگہ پر آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ بہرحال سب سے آخر میں آپ کے ساتھ کون موجود تھا؟ معجم الکبیر
الموجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 2908 ہے. حدیث کی سند ہے حدثنا ابراہیم قال اخبرنا محمد بن سیار المروزی قال اخبرنا عبدان بن عثمان عن ابی حمزہ عن یزید بن ابی زیاد عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے آپ کے پاس عائشہ اور حفصہ تھی رضی اللہ عنہما. اذ دخل علی، کہ امام علی آئے. فلما رآہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع رأسہ، جب مولا علی کو رسول اللہ نے دیکھا تو آپ نے اپنا سر بلند کیا. ثم قال ادنو منی ادنو منی، آپ نے فرمایا اے علی میرے قریب ہو جاؤ، اے علی میرے قریب ہو جاؤ. فاسندہ الیہ، اپنے قریب بٹھایا. فلم یزل عنده حتی توفی، آپ کے وصال تک، آپ کی وفات تک مولا علی علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے. فلما قضا، جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، قام علی واغلق الباب، امام علی کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر دیا. وجاء العباس ومعه بنو عبد المطلب، حضرت عباس جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے وہ آئے اور بنو عبد المطلب آئے. فقاموا علی الباب، وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے. فجعل علی یقول، امام علی یہ کہہ رہے تھے ما زلت طیبا حیا وطیبا میتا وستعت ریحه طیبتا لم یجدوا مثلها. اللہ اکبر، آپ نے دنیا کی اچھی زندگی گزاری، آخرت میں بھی آپ طیب ہیں، آپ وصال کے بعد بھی طیب ہیں، اور آپ سے ایک اتنی پیاری خوشبو اٹھ رہی ہے کہ اس کے برابر کسی کو نہیں ملے گی، ایسی خوشبو کسی نے نہیں سونگی. فقال انها ريح حنين كحنين المرأة، یہ ایسی خوشبو ہے جیسے ایک محبت کرنے والی عورت کی خوشبو ہوتی ہے. واقبلوا على صاحبكم فقال علي ادخلوا علي الفضل ابن عباس، کہا کہ رشتہ داروں کو بلائے تو امام علی نے کہا کہ ادخلوا علی الفضل ابن عباس، عباس کے بیٹے فضل کو بلائے. فقالت الانصار، انصار نے آواز دی نشدناکم باللہ فی نصیبنا من رسول اللہ فادخلوا رجلا منہم. انصار اس وقت کھڑے تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ اے علی ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ انصار کا بھی اس میں حصہ کرے. تو امام علی نے ان میں سے ایک فرد کو اجازت دے دی. یقال له اوس بن خولی يحمل جرة بإحدى يديه فسمعوا صوتا في البيت لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واغسلوه كما هو في قميصه فغسله علي يدخل يده تحت القميص. آواز آئی کہ رسول اللہ سے کپڑے نہ اتارے جائیں. امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کو غسل دیا اور آپ کی قمیص کے نیچے سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے اوپر مسح کیا، آپ کے اوپر پھیرے. والفضل يمسك الثوب عنه، اور جو فضل بن عباس تھے وہ کپڑا اوپر اٹھائے ہوئے تھے یا کپڑا روکے ہوئے تھے یا کپڑے سے انہوں نے پردہ کیے ہوئے تھا. والانصاری ينقل الماء، اور وہ جو انصاری صحابی کو آپ نے اجازت دی تھی وہ پانی کو ادھر ادھر لے کے جا رہا تھا. وعلى يد علي خرقة يدخل يده تحت القميص، اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا کپڑا تھا جو آپ قمیص کے نیچے داخل کیے کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت حدیث کا نمبر ہے 4231، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، وہ کہتی ہیں اسود ابن یزید نے حضرت عائشہ سے یہ ذکر کیا، ذکروا عند عائشہ تھا، حضرت عائشہ کے سامنے یہ بات پہنچی یا یہ بات کہی گئی، ان علی کان وصیہ، علی وصی ہیں رسول اللہ کے. تو حضرت عائشہ نے کہا متى اوصى الیہ فقد كنت مسندته الى صدری، رسول نے علی کے لیے کب وصیت کی ہے، بلکہ رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو میرے سینے کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، او قالت حجری، یا میری گود میں. فدعا بالطست فلقد انحث في حجری وما شعرت انه مات فمتى اوصى الیہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ علی کو کب وصیت کی گئی، جب آپ کا وصال ہوا تو میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ نے پانی کے لیے آپ نے پانی کا برتن مانگا وضو کرنے کے لیے ارادے سے، اسی ارادے سے آپ کھڑے ہوئے. فلقد انحث في حجری، اور آپ میری گود میں آپ جھک گئے. وما شعرت انه مات، اور مجھے یہ پتہ بھی نہیں چلا اور آپ کا وصال ہو گیا. فمتى اوصى الیہ، تو علی کے لیے کب وصیت کی ہے، یعنی حضرت عائشہ یہ کہنا چاہتی ہیں جب صحابہ نے یہ بات کی کہ علی وصی رسول اللہ ہے تو حضرت عائشہ نے اس سے انکار کی اور کہا کہ رسول کا وصال میری گود میں ہوا ہے، میرے سینے کے ساتھ ہوا ہے، اور
کوئی وصیت علی کے لیے نہیں کی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ غسل کفن کس نے دیا۔ میں نے عرض یہ کیا کہ آپ کو غسل دینے والے، آپ کو کفن دینے والے، آپ کو دفنانے والے امام علی علیہ السلام ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3209 ہے اور المعجم الکبیر لطبرانی کی 629 نمبر کی روایت ہے۔ کہتے ہیں عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی والفضل واسامۃ بن زید وهم ادخلوه قبره، علی نے غسل دیا، فضل ابن عباس نے غسل دیا اور اسامہ ابن زید نے۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے اندر جلد نمبر 1 میں اور صفحہ 486 میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی تجہیز، تدفین کی جو خدمت ہے آپ کے خاص اعزہ اور اقارب نے انجام دی ہے، اور خاص اعزہ اور اقارب کون ہے؟ امام علی علیہ السلام ہے۔ الرحیق المختوم کے اندر جو سلفی عالم ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے صفحہ نمبر 632 میں، وہ لکھتے ہیں، تفصیلی گفتگو ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، تجہیز، تکفین اور تدفین کے نام سے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز، تکفین سے پہلے ہی آپ کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے۔ تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے، دن یاد رکھیے گا، پیر کے دن ہوا۔ پیر کے دن آپ کو دفنایا نہیں گیا، یہ دن سارا گزر گیا، رات بھی پیر والی گزر گئی، یعنی جو منگل کا کی جو شروع ہو رہی تھی وہ گزر گئی، اور پھر منگل کا دن بھی گزر گیا۔ دن کے آخر وقت میں جب بدھ کی رات لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسد مبارک ہے وہ ایسے ہی رہا، اور آپ کو پیر کے دن چھوڑ کر، منگل کے دن چھوڑ کر جو بدھ کی رات لگ رہی تھی اس میں آپ کو دفنایا گیا۔ کیوں؟ صفی الرحمن مبارک پوری نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک طرف یہاں پہ جنازہ تیار ہے رسول اللہ کا، اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، گفتگو ہوئی، مجادلہ اور گفتگو ہوئی، بحث و مباحثہ، ڈیبیٹ شروع ہو گئی، تردید و تنقید ہوئی۔ بالآخر حضرت ابو بکر کی خلافت پر اتفاق ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی ماندہ دن گزر گیا، جو پیر کا دن تھا وہ گزر گیا، رات آ گئی، پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا، اور یہ گھر کے لوگوں کون ہے؟ امام علی نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے کسی کو اجازت نہیں دے رہے تھے، امام علی علیہ السلام نے۔ کیوں؟ امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے ولی ہیں، وارث ہیں، آپ کے جسم پر اس کا حق امام علی علیہ السلام کا حق ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ کا وارث کون ہے۔ علی کیا کر رہے ہیں؟ علی کسی کو آنے نہیں دے رہے۔ کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ علی نے کیوں دروازہ بند کر دیا، کیوں کسی کو آنے نہیں دیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں امام علی علیہ السلام۔ آگے انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 633 میں، منگل کے روز آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: عباس، علی، عباس کے 2 صاحبزادگان فضل اور قسم، رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقران، اسامہ بن زید، اوس بن خولہ۔ عباس، فضل اور قسم آپ کی کربٹ بدل رہے تھے، اور یہ انہوں نے حالات لکھے ہیں۔ جنازے کے جو حالات ہیں، اب سوال یہ کہ جنازہ کس نے پڑھا؟ تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ ہے وہ افزاز یعنی فرادہ ایک ایک کر کے پڑھا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی امامت ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی کسی نے امامت نہیں کی۔ کیوں امامت نہیں کی؟ ایک مسئلہ ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ رسول اللہ کا جنازہ ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھا گیا اور اس کی امامت کیوں نہیں کرائی گئی۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک کر کے صحابہ آتے گئے اور جنازہ پڑھا گیا، اور یہ بھی تب ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا وقت جو سقیفہ میں ہے وہ گزر گیا۔ یہ منگل کے دن کے ٹائم پہ وہ آئے ہیں، پیر کے دن میں تو سقیفہ بنی ساعدہ وہاں پر ہو رہی ہے، یہ اگلے دن کی بات ہے۔ وہ آتے گئے اور پڑھتے گئے، درود پڑھتے گئے اور اس طرح نکلتے گئے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ صحابہ نے رسول کے جانے کے بعد امام کے اوپر متفق نہ ہو سکے؟ میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی اصح مصادر پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ہمیں کھل کے سمجھ میں آ جائے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن عبد البر نے التمہید جلد نمبر 24 صفحہ 397 میں لکھا ہے کہ اس پر اہل سیر کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس پر
کہ رسول اللہ کا جنازہ ایک ایک کر کے پڑھا گیا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کتاب الام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 625 میں اس پر جنازے کے احوال لکھے ہیں اور جنازہ کون پڑھائے گا شرائط ذکر کی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں باب الصلاۃ علی المیت، میت پر جنازہ پڑھنا۔ قال الشافعی رضی اللہ عنہ اذا حضر الوالی المیت احببت الا يصلي علیہ الا بامر ولیہ۔ شافعی کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ جب ولی موجود ہو تو میں پسند کرتا ہوں کہ ولی کی اجازت سے ہی کوئی اور نماز جنازہ پڑھائے گا، لأن هذا من الامور الخاصة التي ارى الولی احق بها من الوالی واللہ تعالی عالم۔ شافعی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ خاص امر ہے جنازہ پڑھانے کا کہ جس میں ولی حکمران سے زیادہ، گورنر سے زیادہ حقدار ہوتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ وقد قال بعض من له علم الوالی احق، بعض نے کہا ہے کہ والی زیادہ حقدار ہے، لیکن شافعی کہتے ہیں کہ قرابت دار کا حق بنتا ہے۔ آگے انہوں نے یہ بات لکھی ہے اسی صفحہ نمبر 625 پہ، فقد صلی الناس علی رسول اللہ افرادا لا یؤمهم احد، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنازے کی نماز پڑھی ہے وہ اکیلے پڑھی ہے، کسی نے امامت نہیں کرائی۔ وَذَلِكَ لِعَظْمِ أَمْرِ رسول اللہ، اور یہ اس لیے کہ رسول اللہ کا جنازہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ وَتَنَافُسِهِمْ فِي أَلَّا يَتَوَلَّ الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاحِدٌ، اور صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے منافست کرنا، منافست کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم یہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اللہ يتولى الامامت، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امامت کرنے میں اس پر کوئی آگے نہ ہو۔ وصلوا علیہ مرۃ بعد مرہ، اس لیے انہوں نے صحابہ نے رسول اللہ پر ایک کے بعد ایک نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی واضح گواہی آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ امام پر اس لیے متفق نہیں ہوئے کہ وہ اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، ہر ایک یہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ اور اسلام سوال جواب کی جو ویب سائٹ ہے شیخ صالح المنجد، اس پر یہ پوری بحث موجود ہے کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ اکیلے کیوں پڑھی گئی ہے۔ اس میں یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جو اس پر گفتگو کی ہے، جو اسباب بیان کی ہے، بہت یعنی انسان کو چونکا دینے والے ہیں، اور اس پر یہ سوال بھی نہیں ہو سکتا جناب کہ یہ کوئی شیعہ رافضی ہے یا آپ کے سلفی اور آپ کے وہابی انسان ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کے کتابوں سے ہی اس کو پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نے رسول اللہ پر انفرادی طور پر نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ کہتے ہیں صحیح روایات میں ثابت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ پر نماز جنازہ اکیلے ادا کی تھی، باجماعت ادا نہیں کی۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ بغیر جماعت کی نماز جنازہ کی ادائیگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو وصیت کی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ سند سے ثابت نہیں ہے، یہ بات ضعیف حدیث میں آئی، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ سہیلی کہتے ہیں بلا جماعت جنازے کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھی اور ایسا عمل دلیل کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح یہ روایت بھی کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وصیت کی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ضعیف اور کمزور بات ہے۔ دوسرا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی فضیلت سے کم نہیں، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سب صحابہ نے کوشش کی، سب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فضیلت اسے مل جائے، کیونکہ سب کو آپ سے شدید ترین محبت تھی، اور اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی بھی اس فضیلت کے حصول میں کسی دوسرے کو موقع نہ دے، کیونکہ یہ موقع ایسا موقع تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ دنیاوی زندگی کا آخری مرحلہ تھا، اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ موقع اس کو مل جائے۔ نیز اس چیز کی چاہت اس وقت بھی اس لیے زیادہ ہوتی کہ ابھی تک خلافت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیادت کون کرے گا اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مابین اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رکھنے کے لیے بغیر جماعت کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نیز اس چیز کا بھی انتظار تھا کسی ایک خلیفہ کو، اس چیز کا بھی انتظار تھا کہ کسی ایک شخص کو خلیفہ متعین کر لیا جائے
تاکہ اسی کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے، کیونکہ نماز جماعت کے لیے امامت خلیفہ ہی کرواتا ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں، امام شافعی کا یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے، رملی کا قول ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کیونکہ اس وقت، رملی کے بارے میں کہتے ہیں نہایت المحتاج جلد 2 صفحہ 482، کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تک خلیفہ کا تعین نہیں ہوا تھا جو لوگوں کی امامت کروائے، چنانچہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے جنازے کے لیے آگے ہو جاتا تو وہ ہر معاملے میں آگے ہوتا اور خلیفہ بھی وہی شخص ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی اب کچھ؟ مطلب کیا ہے کہ اگر جنازہ کوئی پڑھا لے رسول اللہ کا تو امام بھی وہ بنے گا۔ اب اس پر آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ، اس کی امامت کیوں نہیں کروائی گئی؟ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کے حوالے رکھ دی ہیں، اب غور و فکر کرنا یہ آپ کا کام ہے، آپ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق الصنعانی جلد نمبر 3 صفحہ 357 حدیث نمبر 6475 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی؟ کہتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہتے ہیں قبض رسول اللہ یوم الاثنین، رسول اللہ کا وصال پیر کے دن ہوا، ولم یدفن ذلک اليوم ولا تلک اللیلہ، نہیں پیر کے دن آپ کو دفنایا گیا، نہیں اس کی رات میں، حتی کان من آخر یوم ثلاثہ، یہاں تک کہ منگل کے دن کے آخر وقت میں، آخر تو بدھ لگ گئی تھی اس وقت میں۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس وقت میں دفنایا گیا۔ اکرمہ سے بھی روایت ہے، عبدالرزاق نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ کو رات کے وقت میں دفنایا گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، اور مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے، اسی طرح مسند احمد میں ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، اس روایت کا نمبر 6753، مصنف ابی شیبہ کے اندر 12199، مسند احمد کی 26049، السنن الکبریٰ للبیہقی کی 6727۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کا ہمیں علم نہیں ہوا، یہاں تک کہ ہم نے رات کے آخری وقت میں پھاوڑے چلنے کی آوازیں ہم نے سنی۔ اور یہ میں نے جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کا قول اور روایت آپ کے سامنے پیش کی، یہ شمائل محمدیہ لترمذی کے اندر 395 نمبر پر بھی یہ موجود ہے، اور مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا پیر کے دن، آپ اس دن اور رات ٹھہرے رہے، آپ کو دفنایا نہیں گیا، منگل کی رات وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ، آپ کو دفنایا گیا، یعنی اگلے دن جو دن آیا ہے اور اس کی رات ہے اس میں آپ کو دفنایا گیا۔ تو یہ چیز تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ سامنے شیئر کی تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں وہ کس طرح سے گزرے ہیں، اور کون آپ کے ساتھ موجود تھا، کس نے غسل دیا، تکفین کس نے کی، اور آپ کی نماز جنازہ کی جو امامت ہے وہ کیوں نہیں ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔